اب بات کریں گے ملنے والے 14 اگست کو ایوارڈز کی. ایوارڈز جو ملے ہیں، میں آج کی ویڈیو میں ذرا جس طرح سے میرا ایک بات کرنے کا سٹائل ہے اس میں بات نہیں کروں گا. ذرا تھوڑا سا یعنی اپنے سٹائل سے ہٹ کے ذرا بات کر رہا ہوں تاکہ ذرا درخواست کی جا سکے جو اس وقت ملک کے فیصلے کر رہے ہیں ان کو، کہ ذرا ان سے سوال کیا جا سکے اور ان کے سامنے کچھ حقائق جو کہ انہیں پتہ ہے لیکن مانتا کوئی نہیں ہے دوبارہ رکھنے کی کوشش کی جا سکے کہ پچھلے 3 سال کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان نے کیا کھویا اور کیا پایا ہے. اور کل کے دن بھی اس کی ایک کلاسک ایگزامپل ہے. یعنی اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے تمام ادارے پچھلے 3 سال میں ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں. تمام ادارے ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں. تمام اداروں سے لوگوں کے حوالے سے جو لوگوں کا اس وقت ایک لوگوں کے سینٹیمنٹس ہیں وہ کوئی بھی جا کے دیکھ سکتا ہے. آپ میں سے کوئی بھی جانتا ہے، آپ اپنے ارد گرد جانتے ہیں لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں. یعنی آپ کی پارلیمنٹ کی کوئی وقت نہیں رہ گئی، آپ کی عدلیہ سے لوگ نفرت کرتے ہیں، جسٹس یحییٰ افریدی کا نام کوئی نہیں سننا چاہتا. یعنی آپ کے تمام ادارے جو ہیں وہ ڈسکریڈٹ ہو گئے. آپ کے تمام ہمارے تمام اداروں کی بیٹھی ہوئی تمام شخصیات ڈسکریڈٹ ہو گئی ہیں. کوئی ایک بھی اس وقت اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ بغیر سیکیورٹی کے جو ہے نا، چاہے کوئی وزیر مشیر تک، وہ کسی عوامی ڈھابے پہ بیٹھ کے چائے پی سکیں. تمام ادارے آپ کے ڈسکریڈٹ ہو گئے. تمام اداروں میں بیٹھی ہوئی شخصیات آپ کی ڈسکریڈٹ ہو گئی. پھر اس کے بعد تمام شعبہ جات کے لوگ تباہ ہو گئے. تمام شعبہ جات، ہر طبقہ فکر کے لوگ تباہ اور برباد ہو گئے. یعنی کیا انڈسٹریلسٹ ہے، کیا کسان ہیں، کیا مزدور ہے، کیا ریل اسٹیٹ والا ہے، کیا کنسٹرکشن والا ہے، کیا تنخواہ دار طبقہ ہے، کیا سرکاری ملازمین ہیں، مطلب تمام شعبہ جات کے لوگ بیچارے تباہ ہو گئے. ہر ایک مشکل کا شکار ہے. پوری قوم ذہنی مریض بن گئی ہے. پوری قوم اضطراب میں ہے. پوری قوم مشکل میں ہے. لوگ اذیت اور تکلیف کا شکار ہیں. ہسپتالوں کے حالات آپ دیکھ لیں، تعلیمی اداروں کے آپ صورتحال دیکھ لیں، مطلب کہیں سے کوئی خیر کی سکھ کی خبر نہیں ہے. پھر آپ دیکھ لیں، ابھی آپ دیکھ لیں جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو تباہی ہو رہی ہے، گاؤں کے گاؤں بہہ رہے ہیں، بہہ کے جا رہے ہیں، سیلاب کی نظر ہو رہے ہیں. جو بارش کا پانی 7 ٹریلین گیلن آپ سیو کر سکتے تھے، ہم سیو کر سکتے تھے، وہ سیلاب بن کے اور گاؤں کے گاؤں بہا کے لے جا رہا ہے. سینکڑوں لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، لاکھوں ایکڑ زمین زیر آب آ رہی ہے. کوئی فکر نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی اذیت نہیں ہے، کوئی خیال نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس سے حکومت جانے کا کوئی خطرہ نہیں ہے. اگر بونیر کے، سوات کے، جی بی کے، اے جے کے گاؤں بہ جائیں گے، ان میں لوگ بہ جائیں گے، زندہ لوگ بہ جائیں گے، ان کے جانور بہ جائیں گے، ان کی زمینیں تباہ ہو جائیں گی، ان کے گھر بہ جائیں گے. سو واٹ؟ اس سے کیا نقصان ہے؟ اس نظام کو تو کوئی نقصان نہیں ہے. اس سسٹم، ہزاروں لوگ ڈوب جائیں، جانوں سے چلے جائیں، اس سسٹم کو تو کوئی نقصان نہیں. شہباز شریف کی حکومت تو کہیں نہیں جا رہی، تو اس لیے کیا مسئلہ ہے؟ بہ جائیں لوگ. ویسے بھی تو لوگ مر رہے ہیں، ویسے بھی تو خودکشیاں کر رہے ہیں غربت سے، تو یہ بہ جائیں گے تو پھر کیا ہے؟ کوئی فوکس نہیں ہے کلائمیٹ چینج کے اوپر، کوئی توجہ نہیں ہے. دہشت گردی، کچے کے ڈاکو نے 5 جوان شہید کر دیے پولیس کے، تو کوئی پریشانی ہمیں سسٹم میں نظر نہیں آ رہی. بلوچستان کے حالات کے اوپر سسٹم میں کوئی پریشانی نہیں نظر آ رہی. شہباز شریف نے پچھلے 4 مہینوں میں ایک بار بھی آپ نے نہیں دیکھا کہ بلوچستان کے ایشوز کے اوپر کوئی میٹنگ کر رہے ہوں. آپ کو نہیں نظر آیا ہوگا. کہیں پورے سسٹم میں آپ کو کہیں کسی کے چہرے پہ 1% پریشانی نظر نہیں آئی ہوگی کہ 2 ہفتوں میں 4 میجر ہمارے شہید ہو گئے، اتنے ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، اتنے ہمارے سویلین شہید ہو رہے ہیں، اتنے ہمارے پولیس کے اہلکار شہید ہو رہے ہیں. کوئی سسٹم میں آپ کو کہیں پریشانی نظر نہیں آئے گی، کیونکہ دہشت گردی سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. ہاں، پریشانی صرف ایک جگہ پہ نظر آتی ہے، جب تحریک انصاف نکلنے کا اعلان کرتی ہے نا، یہاں پہ وہ آپ کو کارروائی نظر آتی ہے جو آپ کو بلوچستان کے دہشت گردوں کے خلاف نظر نہیں آتی. آپ کو وہ کارروائی نظر آتی ہے جو KPK کے دہشت گردوں کے خلاف نظر نہیں آتی. آپ کو وہ فوکس حکومت کا نظر آتا ہے جو غربت کے خاتمے پہ نظر نہیں آتا، جو کلائمیٹ چینج پہ نظر نہیں آتا، جو فوکس آپ کو جو ہے وہ پاکستان کو اصل نقصان پہنچانے والوں کے خلاف نظر نہیں آتا. آپ کو وہ حکومت کا فوکس نظر نہیں آتا جو اس چیز پر ہونا چاہیے کہ جو قدرتی پانی کے راستوں کے اوپر جو تعمیرات ہو گئی ان کو ختم کرنا ہے، جو 2 نمبر حقوق سوسائٹیز کے خلاف توجہ ہونی چاہیے تھی. اور وہ لوگ کیا وہ کو بندوق لے کر نکل رہے ہیں؟ کیا وہ کو اسلحہ لے کر نکل رہے ہیں؟ صرف پاکستان کا پرچم ان کے ہاتھ میں ہے، اور پاکستان کا پرچم قابل قبول نہیں ہے اگر وہ کسی PTI والے کے ہاتھ میں ہو. اگر یہ حالات ہیں تو یا تو 80% لوگ PTI کے حامی ہیں، 70-80% لوگ PTI اور عمران خان کے حامی ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پچھلے 3 سال میں جو اس نظام کے ساتھ لگتا گیا ہے، اس کا
وہ ڈسکریڈٹ ہوتا گیا. جو باقی چھوڑ دیں, میاں جاوید لطیف 2 بار کہہ چکے ہیں کہ اداروں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو ان کے ساتھ لگتا ہے وہ ڈسکریڈٹ کیوں ہو جاتا ہے. اب آپ اس وقت دیکھیں کہ نواز شریف کب تھوڑے سے ریلیونٹ ہوئے, کب جب یہ خبریں آنا شروع ہوئیں کہ نواز شریف تپے بیٹھے ہیں, نواز شریف ناک تک ہوئے بیٹھے ہیں, نواز شریف پھٹنے والے ہیں, نواز شریف کے اندر لاوا پھٹنے والا ہے. نواز شریف تھوڑے سے ریلیونٹ ہوئے, ان کے اوپر تھوڑی سی باتیں شروع ہوئیں. اس کے علاوہ تو نواز شریف ارریلیونٹ ہے. حالات یہ ہیں, عمران خان پہ میں اس کے بعد آتا ہوں, حالات یہ ہیں کہ میاں نواز شریف کو سرکاری تقریبات سے آؤٹ کر دیا گیا, کوئی ایوارڈ نہیں دیا گیا, کوئی اعزاز نہیں دیا گیا. نواز شریف کو اس قابل نہیں سمجھا گیا کہ اس کو تقریب میں بلایا جائے. کیوں؟ شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو پچھلے دنوں میں یہی جو خبریں ان کے گروپ چلا رہا تھا کہ نواز شریف نومبر کے حوالے سے بڑے تپے ہوئے ہیں کہ نوٹیفیکیشن نہیں ہوگا. حالانکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک مجھے شخصیت نے کہا کہ میاں شریف بھی قبر سے اٹھ کے آ کر اور شہباز شریف کو کہہ دیں کہ نوٹیفیکیشن نہیں کرنا, شہباز شریف پھر بھی نوٹیفیکیشن کریں گے اگر ضرورت ہے تو, اور اگر ضرورت ہی نہیں ہے تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی. تو حالات یہ ہیں کہ نواز شریف اس وقت تھوڑے سے ریلیونٹ ہوئے, کوئی 2-3%, جب یہ باتیں سامنے آئیں کہ نواز شریف دوبارہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے جا رہے ہیں, تب نواز شریف 2-3% ریلیونٹ ہوئے, ورنہ تو نواز شریف کی ریلیونس ہی نہیں ہے, ان کو سرکاری تقریبات سے مائنس کر دیا گیا. اچھا اب آ جائیں عمران خان پہ. پچھلے 3 سال میں جو کچھ عمران خان کے خلاف کیا گیا وہ سارا الٹا ہوا. جو کیسز بنائے گئے اس کی عزت میں اضافہ ہوا, اس کے احترام میں اضافہ ہوا, اس کی محبت میں اضافہ ہوا, اس کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوا. نقصان کس کا ہوا؟ نقصان ہوا پاکستان کا, پاکستان کے اداروں کا, پاکستانیوں کا. مطلب عمران خان نے تو گین کیا. آپ سب کچھ عمران خان کے خلاف کر رہے تھے, ہر چیز اس کے حق میں ہوتی گئی, وہ الٹا آپ کے اوپر پڑتی گئی. اور دوسرا کس نے فائدہ اٹھایا؟ نواز شریف نے, زرداری خاندان نے. کیوں؟ ان کے کرپشن لوٹ مار کے کیسز ختم. وہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز کی اس وقت موجیں لگی ہوئی ہیں, تن کے وہ کر رہے ہیں جناب کرپشن لوٹ مار, ہر جگہ دکانیں کھلی ہوئی ہیں, بوریوں کے منہ کھلے ہوئے ہیں. نقصان کس کا ہوا؟ یعنی عمران خان کے خلاف آپ نے چیزیں کی, اس کی پاپولیرٹی آسمان پہ چلی گئی. عمران خان کو گرانے کے لیے جن کو ساتھ ملایا ان کی کرپشن لوٹ مار آسمان پہ چلی گئی, ان کے کیسز معاف ہو گئے. نقصان کس کا ہوا؟ پاکستان کا, پاکستان کے اداروں کا. اب آپ مجھے بتائیں, اگر پاکستان کی عدلیہ ڈسکریڈٹ ہو گئی ہے اور لوگوں کو نفرت ہو گئی ہے پاکستان کی عدلیہ سے اور لوگ قانون ہاتھ میں لے رہے ہیں, نقصان کس کا ہے؟ پاکستان کا ہے. جسٹس یحییٰ خان تو 2 سال بعد چلا جائے گا. بھئی آج سے 20 سال بعد جسٹس یحییٰ خان کا شاید نام بھی نہ ہو, کہیں ذکر ہی کہیں نہ ہو, سوائے منفی اس کے تاریخ میں تو لکھا جائے گا نا کہ جسٹس یحییٰ خان نے کیا کیا تھا اس وقت. یعنی سوائے اس کے اب 71 میں پاکستان توڑنے والے جو کردار تھے, آج ان کا ٹھیک ہے ان کا منفی ذکر ہوتا ہے, آج وہ کردار نہیں ہے. لیکن پاکستان تو 2 لاکھ ہو گیا نا, پاکستان تو 2 ٹکڑے ہو گیا. آج وہ حصہ تو پاکستان کا حصہ نہیں ہے نا. آج سے 20 سال بعد اس وقت کے کرداروں کا نیگیٹو نام تو ہو رہا ہوگا, لیکن جو ملک کا نقصان ہو چکا ہوگا وہ تو irreparable ہے, وہ تو دوبارہ ریپیئر بھی نہیں ہو سکتا, وہ تو دوبارہ گین بھی نہیں ہو سکتا جو اس وقت ملک کا نقصان ہو رہا ہے. کئی دہائیاں لگیں گی پاکستان کو اس جو پچھلے 3 سال میں پاکستان کا نقصان ہوا ہے اس کو ریکور کرنے میں. اور ابھی بھی اب آپ کل پہ آ جائیں, یعنی پہلے تمام ادارے ڈسکریڈٹ ہو گئے, اداروں میں بیٹھی تمام شخصیات ڈسکریڈٹ ہو گئی. اب کل کیا ہوا ہے جناب کہ جس طرح کے لوگوں کو ایوارڈز دیے گئے اس کے بعد ایوارڈز بھی ڈسکریڈٹ ہو گئے, اعزاز بھی ڈسکریڈٹ ہو گئے. یہ وہ ایوارڈ تھے جب کسی کو ملتے تھے تو لوگ رش کرتے تھے کہ یار فلاں کو ایوارڈ ملا ہے, یہ وہ ایوارڈ. اب آپ مجھے بتائیں, کل سے آپ نے ایک بار سنا ہے کہ فلاں فلاں شہید کو ایوارڈ ملا ہے؟ ایک بار کسی کے منہ سے سنا ہے؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں, 100 ٹویٹس مجھے آپ دکھا دیں, 100 ٹویٹس جو انڈیپینڈنٹ اکاؤنٹس ہوں, جو ٹاؤٹس کے پیڈ اکاؤنٹس نہ ہوں, 100 انڈیپینڈنٹ ٹویٹس مجھے دکھا دیں جس میں شہداء کو جو ایوارڈز ملے ہیں ان کا ذکر ہو. ذکر ہی کوئی نہیں ان کا. یعنی جن جو ایوارڈ ڈیزرو کرتے تھے ان کو جو ایوارڈ ملے ہیں, ان کو جو ایوارڈ ملے ہیں جو ڈیزرو کرتے تھے ان کا ذکر ہی کہیں نہیں ہے, اور ذکر ان کو اور ہے جو ڈیزرو نہیں کرتے تھے. تو یہ حالات ہیں, یہ صورتحال ہے. میں ابھی آپ کے سامنے ایک لسٹ بھی رکھتا ہوں, اور دیکھیں آپ ان ایوارڈز کی جب وقت اور عزت بحال کرنی ہوگی تو وہ ہو جائے گی, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوگی. جب قانون کی حکمرانی آئے گی, پہلا ایوارڈ آپ دیں گے ارشد شریف صاحب کو, دوسرا ایوارڈ آپ دیں گے مطلب جس طرح سے جو جانوں سے گئے ضلع شاہ کو اور لوگ جو جانوں سے گئے, اور جب آپ ایوارڈ اعزازات ان کے ساتھ ان کو دیں گے جنہوں نے واقعی قربانیاں دی ہیں, جنہوں نے پاکستان کی خاطر قربانیاں دی ہیں, تو ان ایوارڈز کی عزت تب بحال ہوگی. ورنہ تو ان ایوارڈز کی بھی آپ مطلب آپ اندازہ لگائیں نا کہ اگلی بار جن کے نام ہیں وہ بھی میں ابھی آپ کو بتاؤں گا, پتہ نہیں ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو انکار کریں گے. ابھی بھی اتنا دباؤ ہوتا کہ 2-3 لوگ لینے نہیں گئے ایوارڈ, انکار کیا. اب آپ کو میں لسٹ بتا دیتا ہوں
کہ کابینہ میں جو جن کو دیے گئے. اب آپ کو میں لسٹ, ویسے شہباز شریف صاحب کے آگے لکھا ہوا ہے جناب نشان پاکستان ایوارڈ, نشان پاکستان. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ آگے میں جا کے جو نام آپ کو بتاؤں گا, یہ جیسے میڈیا میں جو ہیں, میں ان میں سے مجھے 2-3 ناموں پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ٹھیک ہے ایوارڈ ملے ہیں, لیکن باقی آپ ڈی پی اوز کے دیکھیں گے, ڈی سی او کے دیکھیں گے, اوروں کے دیکھیں گے, ان میں سے آپ مجھے بتاتے جائیں جن کو آپ جانتے ہیں کہ کیا ان کو اس لیے ملا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے لیے خدمات سر انجام دیے. نہیں, اس وقت ایوارڈ کا کرائٹیریا یہ ہے, یعنی میں ان کی بات نہیں کر رہا جو شہداء ہیں, ان کو تو 1000% میرٹ پہ ملا ہے, 10,000% میرٹ پہ ملا ہے, لیکن باقی جو 70% ان میں سے جو لسٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس میں سے بھی 20-30% وہ لوگ ہیں جو ڈیزرو کرتے تھے. کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے لیکن وہ ڈیزرو کرتے تھے, لیکن 70-80% جو ہیں وہ نام ہیں جن کو صرف اس لیے ایوارڈ دیا گیا ہے کہ وہ اس سسٹم کے سامنے سر نگو ہیں, وہ اس سسٹم کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں, یس کرنے والے ہیں ہر بات پر, ہر غیر آئینی غیر قانونی کام پہ ساتھ دینے والے ہیں, جو وہ لوگ ہیں جو عمران خان کے خلاف استعمال ہوئے ہیں, ہونے کے لیے تیار ہیں. یہ حالات ہیں, یہ صورتحال ہیں. اب دیکھیں جی, نشان پاکستان شہباز شریف, فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہلال جرت, ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر, چیف آف ایئر سٹاف ہلال جرت. اب آ جائیں آگے جناب, یہ ہے جناب لسٹ, اب آپ نام دیکھتے جائیں. اسحاق ڈار نشان امتیاز, یہ سارے آگے نشان امتیاز ہیں. اعظم نذیر تارڑ, خواجہ محمد آصف صاحب کا تو بتایا ہوا ہے انہوں نے اپنا, انہوں نے ثناء اللہ مسیح خیل صاحب نے اعظم نذیر تارڑ صاحب کی انہوں نے عدلیہ کو فتح کر کے دیا ہے, مینیج کر کے دیا ہے, جس طرح سے عدلیہ مینیج ہوئی ہے. اسحاق ڈار کا آپ کو پتہ ہے جو وہ میاں صاحب کے سمدھی ہیں اور میاں صاحب کے کیمپ کو چھوڑ کے اس کیمپ پہ آئے ہوئے ہیں, تو یہ بڑی ان کی قربانی ہے. عطا تارڑ, سید محسن رضا نقوی, احسن اقبال اور جنرل سائر شمشاد مرزا, ایڈمرل نوید اشرف جو چیف ہیں نیول سٹاف, اور سائر شمشاد مرزا صاحب جوائنٹ چیف ہیں. بلاول بھٹو زرداری, ماشاءاللہ جی بلاول بھٹو زرداری بڑا ان کا کارنامہ ہے, اور آپ کو پتہ ہے کیا کارنامہ ہے. رانا سنولا پتہ نہیں کیا کارنامہ ہے. امبیسڈر سید طارق فاطمی, ڈاکٹر مصدق ملک, شیری رحمان, ہینا ربانی کھر, خرم دستگیر, فیصل علی سبزواری, بشرا انجم, امبیسڈر جلیل عباس جیلانی, امبیسڈر تہمینہ جنجوعہ. اس میں آپ فیصلہ کرتے جائیں کہ کس کو میرٹ پہ ملا ہے اور کس کو کسی اور وجہ سے ملا ہے, اور وجہ اگر آپ کو پتہ ہو تو مجھے بھی بتائیے گا کہ ان میں سے کس کو کس وجہ سے ملا ہے. جنرل حفیظ الرحمان, میجر جنرل حفیظ الرحمان, یہ چیئرمین پی ٹی ہیں. آمنہ بلوچ فارن سیکرٹری, کیپٹن محمد خرم آغا سیکرٹری داخلہ, نور الامین مینگل ہوم سیکرٹری پنجاب, اور خوشحال خان اور یہ ہیں چیف سیکرٹری اے جے کے, زرار ہاشم خان سیکرٹری انفارمیشن ٹیکنالوجی, امبرین جان سیکرٹری انفارمیشن, سید علی مرتضیٰ سیکرٹری واٹر ریسورسز, سید محمد مہر علی شاہ کمشنر انڈس واٹر ٹریٹی, میجر جنرل تجدید ممتاز MS2 پرائم منسٹر, اور ڈاکٹر امجد ثاقب اور وقار نذیر, کامران عادل. اچھا, اس میں آپ کو ایک چیز اور عرض کر دوں, اس میں شہباز شریف صاحب کے جو اسپیچ رائٹر ہیں ان کو بھی ملا ہے, اور پتہ نہیں شہباز شریف کے اسٹاف کے 13 بندوں کو ملا ہے جناب, تمغے ملے ہیں. کامران عادل DIG سیکیورٹی پنجاب, حسن قیوم DIG اسپیشل برانچ AJK, فرحاد علی شاہ پراسیکیوٹر جنرل پنجاب, رائے بابر سعید RPO بہاولپور, حسن اقبال DPO بہاولپور, بلال ظفر شیخ DPO شیخپورہ, خالد محمود CPO راولپنڈی, محمد معاذ ظفر SSB اسپیشل برانچ پنجاب, اور عامر خٹک عبدالعامر خٹک کمشنر راولپنڈی.